لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين وعن الحسين وقال الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. ثنا اس مالک ملک کے نام کہ جو عرض و سما کا مالک ہے، خالق ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، علیم بذات صدور ہے. اسی کے دم قدم سے ساری عزتیں اور بہاریں معتزل ہیں. وہ خدا جو خوشیوں اور تریوں کا بھی مالک ہے، خوشیوں اور تریوں کا بھی مالک ہے. ہوائیں اور فضائیں بھی اسی کی قبضۂ قدرت میں ہیں. سب خیر والے کام اسی کی برکت سے ہوتے ہیں. وہ کائنات کا ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. اس چھپے ہوئے خزانے نے اس کائنات کو اس لیے بنایا کہ تاکہ وہ جانا جائے، پہچانا جائے، لوگ اس کی عبادت کریں، لوگ اس کی بلائیں لیں، معرفتیں حاصل کریں، محبت کے دم بھریں. یعنی کائنات وجود میں آنا، کائنات کا وقوع پذیر ہونا صرف اسی لیے ہے کہ میرے رب کی ذات زمانے میں پہچانی جائے. یہ کیا ماجرا ہوتا ہے کہ ذات خدا کی پہچاننی ہوتی ہے، لیکن رب نبیوں کو بھیج کے کہتا ہے اے نبیوں پہلے اپنے گن گانا، پھر میرے خدا کو گن گا کر زمانے کو بتانا کہ خدا اس شان اس عزت والا ہے. عزیز من درود ہو نبی مکرم، نبی محتشم، حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر، وہ مصطفیٰ جو کائنات کی روشنی ہیں، کائنات کی برکت ہیں. پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے اور قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ یہ جو موزن نظام کائنات میں قائم ہے، یہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہے. اور ایک جگہ یہ بتایا کہ اگر اہل بیت رسول اس میں سے چلے جائیں تو آسمان پھٹ جائے گا اور قیامت کو پذیر ہو جائے گی. عزیز من درود ہو اہل بیت رسول پر، خدا راضی ہو اصحاب رسول سے کہ جنہوں نے خاندان مصطفیٰ کی عطرت کے ساتھ ساتھ، نسبت کے ساتھ ساتھ، نواسے نے یہ نہیں کہا کہ میرے نانا ہیں، نانا تو ہیں ہی ہیں، لیکن خدمت دین کر کے، خدمت مصطفیٰ کر کے زمانے کو بتایا عزتیں تو میرا نانا رب سے مانگ مانگ کے ہمیں عطا کرتا گیا، لیکن جان لیں ہم مریں گے تب، ہم شہید تب ہوں گے جب اپنی عزت کا بدلہ اتار کے اس دنیا میں جائیں گے. اور صحابہ کرام کی شان یہ ہے کہ انہوں نے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر زندگی گزاری. بابا فرید کے آستانہ نور پر وہ دروازہ جس کو جنت کا دروازہ کہا جاتا ہے، اگر اس سے گزرنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے تو میرے مصطفیٰ
قدموں میں بیٹھنے والوں پر جنت والے ہو جاتی ہے۔ عزیز من، جس حدیث مبارکہ کی میں نے تلاوت کی، پاک رسول اللہ فرماتے ہیں کہ الحسین الحسن والحسین سیدۃ الشباب اہل الجنہ۔ عزیز من، جب بھی کسی کی وصف ظاہر کرنے ہوں، کسی کی عمر ظاہر کرنی ہو یا کسی کا جوش ظاہر کرنا ہو تو عزیز من اس کے لیے 3 بڑے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یا تو اس کو بچوں میں گنا جاتا ہے، یا جوانوں میں گنا جاتا ہے، یا بوڑھوں میں گنا جاتا ہے۔ بچہ ہوگا تو آپ کہیں گے بڑا حسین ہے، بڑا دل پذیر ہے، یعنی بچے کا یہ کام ہوتا ہے کہ بچہ عقل والا کام بھی کرے تو کہتے ہیں بڑا سونا بچہ ہے، ذہین بچہ ہے، لیکن رہنا اس نے بچہ ہی ہے۔ اپنے قد سے بڑے کام بھی کرے لیکن کہا یہی جائے گا بچہ سونا ہے، حسن والا ہے، بچہ ذہین ہے، بچہ قابل ہے، بچہ علم والا ہے۔ عمر کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کے کردار کو دیکھا جائے گا کہ اس کا کردار حسن والا ہے یا علم والا ہے۔ عزیز من، مصطفیٰ کریم کے نواسے وہ کہ بچپن کی عمر میں تھے مصطفیٰ۔ اب جب بڑے کو جوان کو کہنا ہو تو جوان کو کہتے ہیں کہ یہ شباب والا ہے، شباب کو سمجھتے ہیں، روب والا ہے، جوانی میں صحیح اس کا روب ہے، اس کی عزت ہے۔ اب جوان میں بھی 3 عناصر پائے جائیں گے، یا تو وہ سونا چوکھا ہوگا، یا تو وہ لمبا چوکھا ہوگا، یا تو وہ جناب کردار والا اچھا ہوگا، یا عزیز من اس میں خصوصیت یہ پائی جائے گی کہ اس کی جوانی میں اس کی بزرگی پائی جائے گی، لیکن اس کو کوئی بزرگ نہیں کہے گا، اس کو کہیں گے یہ زیرک جوان ہے، یہ عقل والا جوان ہے۔ اب بڑھاپے میں آ کے بڑھاپے میں بھی 3 ہی بڑی وجوہات دیکھی جائیں گی۔ سب سے پہلے دیکھا جائے گا بوڑھا سونا ہے، بوڑھے سونے کے بعد بوڑھے کا قد دیکھا جائے گا، کردار دیکھا جائے گا، اس کو پھر بھی بوڑھا نہیں کہا جائے گا۔ یہ جوانی اگر بوڑھا اینٹ اٹھا کے کسی کے سر میں مار دے تو اس کو کوئی جوان نہیں کہے گا، اس کو یہی کہے گا بچے اس بوڑھے کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کو یہ عقل نہیں رہی کہ آپ یہ کام اس کے کرنے کے نہیں ہیں، یہ کام تو جوانوں کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ عزیز من، کبھی بھی کسی کو اس کی عمر سے بڑھ کر اشارہ نہیں کیا جاتا، لیکن میرے مصطفیٰ وہ ذات اقدس رکھنے والے ہیں۔ ابھی حسن و حسین ننھی سی عمر میں تھے تو آپ نے یہ نہیں کہا یہ بچوں کے سردار ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا یہ انسانوں کے سردار ہیں، اس دنیا والوں کے سردار ہیں، آپ نے کہا یہ جوانوں کے سردار ہیں اور وہ بھی جوان کو جنت کے سردار ہیں۔ اس کائنات میں کچھ اصول و ضوابط ہیں، جس اصول و ضوابط پر یہ کائنات لکھی ہوئی ہے، یعنی بڑے کا احترام تو سارے کرتے ہیں، چھوٹے کا احترام کوئی نہیں کرتا۔ چھوٹے سے محبت کی جاتی ہے، چھوٹے سے شفقت کی جاتی ہے، پیار کیا جاتا ہے۔ ہر رشتے کا کچھ نہ کچھ سبب ہوتا ہے جو محبت کے عوض ہوتا ہے۔ بوڑھے سے پیار بھی کیا جاتا ہے لیکن بوڑھے کی خدمت کی جاتی ہے، اس کا ادب کیا جاتا ہے، حیا کیا جاتا ہے۔ اب مارکا یہ کیا ہوا، حسین حسن جب مصطفیٰ کے قریب آئیں تو مصطفیٰ مسکرانے لگ جائیں، مسکرا کے کبھی سینے سے لگائیں، کبھی جناب اپنے رانوں پر سوار کرائیں، کبھی کندھوں پر سوار کر کے کہیں یہ حسن و حسین میرے جو 2 شہزادے ہیں، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے گا، اب میں کروں گا کہ جنت میں کتنے جوان ہوں گے اور کتنے بوڑھے ہوں گے۔ جن جوانوں کا ایک اور بھی حدیث مبارکہ ہے اسی ضمن میں، پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن و حسین سیدہ شہباب اہل الجنہ و ابوہما خیرہما، کہ ان کے باپ جو ہیں ان میں سے بھی خیر ہے، ان میں سے بھی اچھے ہیں۔ عزیز من، اب تحقیق طلب بات یہ ہے، غور طلب بات
جیسے جوان کا حسین سردار ہے، حسن سردار ہے، تو عزیز من جو بوڑھے ہو جائیں ساری زندگی عشق مصطفیٰ میں گزاریں، ان کے بارے میں پھر کیا حکم ہے کہ وہ تو پریشان ہوں گے سونیا، خدمت تو دین کی بڑی کی ہے، عشق تو تیری آل کے ساتھ بڑا رکھا ہے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ حسن و حسین تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اب سرداروں کے ساتھ جب یاری ڈال لی جائے تو جنت کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، کسی کے ضلع کے ناظم کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں، اچھے اس لیے مرتب کر کے رکھتا ہے جب بھی ضرورت پڑے تو سردار میری مدد کرے۔ اب جنت میں تو مدد کرنے کی ضرورت یہی ہے نا کہ سردار سے سرداری کی، اس کے واسطے دے کے، اس سے محبت کر کے آرزو مانگی جائے کہ ہم سونے پاک کا دیدار کر لیں گے۔ تو عزیز من اب سردار سے محبت بندہ کرتا رہے، لیکن اس کا وصال 80 سال کی عمر میں ہو، 90 سال کی عمر میں ہو، تو وہ کہے کہ یا رسول اللہ، یا میرے اللہ، مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، میں کیوں نہیں حسین کی سرداری میں آ سکتا؟ تو میرے مصطفیٰ نے جب قیامت کے مار کے بیان کرنے شروع کیے، مصطفیٰ نے کہا جب بندہ یہاں مرے گا بڑا، لیکن جب ادھر پیدا ہوگا، ادھر زندہ ہوگا، حشر والے دن صرف 2 لوگ بوڑھے ہوں گے، باقی سارے جوان ہوں گے۔ ثابت یہ مصطفیٰ کرنا چاہ رہے تھے، بتانا چاہ رہے تھے کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ جنت کے جس میں نہ بوڑھا ہے نہ بچہ ہے، ساروں کے سردار ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بوڑھی صرف بوڑھا وہی ہوگا اس دن جس دن قیامت ہوگی، بوڑھا اس دن وہی ہوگا جس نے اس جہان میں جوانی کا مزہ چکھ لیا ہوگا۔ عزیز من، بی بی زلیخا کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ عشق کے عروج میں پہنچ گئی نا، محبت اپنی دل نشینی پر پہنچ گئی، محبت کا عروج ہو گیا، آنکھوں میں آنسو اتنے جاری ہونے لگ گئے کہ زلیخا کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ علی جمال، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بینائی جانے کے بعد لوگوں نے زلیخا کو اطلاع کرنی شروع کر دی کہ یوسف یہاں موجود ہے۔ تو زلیخا تو ایک بہت بڑے محل کی ملکہ تھی، تو اس نے اپنے تن من دھن سب کچھ یار کے نام پر قربان کرنا شروع کر دیا۔ ایک وقت یہ آیا کہ زلیخا جب یوسف سے ملی، میرا یہ جملہ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہ جملہ قرآن کا ہے، یوسف کے بارے میں۔ یوسف کو جب کسی نے یوسف کے نام سے پکارا، انہوں نے کہا کہ میرا نام کون جانتا ہے یہ والا؟ تو مڑ کے دیکھا تو ان کو کچھ شباہت محسوس ہوئی، تو سوال کیا زلیخا کیا یہ تم ہو؟ تو زلیخا نے کہا یوسف زلیخا کبھی ہوا کرتی تھی، اب تو ہی تو ہے۔ عزیز من، بادشاہ کے محل میں لایا گیا، یوسف کے قدموں میں زلیخا گر گئی۔ اب زلیخا ہو کہ جس کے گھر میں پروان چڑھا ہے یوسف، زلیخا قدموں میں گر گئی۔ انہوں نے کہا کہ سونیا کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ تو یوسف نے کہا تم نبی کے ڈیرے پر بیٹھی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اگر نبی ہو تو تمہیں کچھ عطا نہ کر سکے؟ تو علی نے من یوسف علیہ السلام نے اپنے لی ہوئی دستار اپنے کندھوں سے اتاری اور کندھوں سے اتار کر زلیخا کو اوپر دی۔ جب اوپر دی، رب کا حکم شامل ہوا، رب نے مہربانیاں فرمائی، زلیخا غسل پذیر ہو گئی، جمع ہو گئی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی کی چادریں کبھی کسی کے اوپر نہیں ڈالی جاتی، لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک معاملہ
چکا تھا. یوسف کا پیراہن گیا, ابھی کچھ نہیں کیا, آنکھوں سے لگایا, اور آنکھوں سے لگانے کے بعد معاملہ یہ پیش ہوا کہ آنکھیں روشن ہو گئی. یعقوب دیکھنے لگ گیا. یاد رکھیں, جن کی چادریں صاف ہوا کرتی ہیں, کبھی جوانیاں عطا کرتی ہیں, کبھی بیگانیاں عطا کرتی ہیں. تو آؤ, ہم تو مدنی کارکن کے نوکر ہیں, ہم اس سے پوچھیں یوسف کی چادر عقیوں کو حسن دے سکتی ہے, یوسف کی چادر اپنے باپ کو بینائی دے سکتی ہے. اے محمد, تیری چادر کیا عطا کر سکتی ہے؟ اے یوسف, تیری چادر تو زلیخا کو حسن دے سکتی ہے. اے یوسف, تیرا پیراہن تو یعقوب کے آنکھوں کو بینائی دے سکتا ہے. ہم محمدی نوکر ہیں, ہم دیکھیں گے ہمارا لاڑا کیا کرتا ہے, ہم محمدی عربی سے سوال کریں گے, سونیا تیری چادر کسی کو کیا عطا کر سکتی ہے؟ تو سونا اپنی چادر پھیلا کے کبھی فاطمہ کو بلائے گا, کبھی علی کو بلائے گا, کبھی حسن و حسین کو بلا کے چادر میں ڈال دے گا, اللہم ہؤلاء اہل البیت, یہ میری اہل بیت ہے. رب نے کہا, اے چادر رسول, تو نہ بول, میں قرآن میں کہتا ہوں, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت طاہرۃ تطہیرا. سونیا تو نہ بول, جو تیری چادر میں آگے رب نے ان سے گندگی کو دور کر دیا. سبحان اللہ. یوسف کی چادریں حسن بانٹ رہی ہیں, یوسف کے پیراہن آنکھیں بانٹ رہی ہیں. وحید من, میرے محمد کی پیراہن پنجن باغ بانٹ رہی ہیں. سونیا, جب معاملہ یہ ہوا, پنجن باغ کو اپنی رضائے خاص میں پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا. اب چاہتا تھا کہ یوسف کے دیے ہوئے چادر کا, میرے آپ کہیں گے کہ یوسف اور یہ موازنہ شاہ صاحب نے کس لیے شروع کیا ہے؟ میں نے اس نقطے کے لیے شروع کیا. میں نے کہا کہ سید الشباب اہل الجنہ ہے, تو عزیز من, یوسف کی چادر کا اثر قیامت تک چلے گا. ہر بندہ اس دن جوان ہوگا, لیکن کیلی زلیخا اس دن بوڑھی ہوگی. پتا چلا یوسف چادر ڈالے تو اثر قیامت تک ہوتا ہے. میرا محمد مصطفیٰ چادر ڈالے تو اثر قیامت تک نہیں ہوتا, جنت کے جوانوں تک ہوتا ہے. یوسف کا عمل خاص ایک کے لیے, حسین کی سرداری کل جنت والوں کے لیے. میرے جملے کو آپ نے غور سے نہیں سمجھنے کی کوشش کی. عزیز من, میں اپنی گفتگو کو تھوڑا اور آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یوسف پاک کی جب وہ جوانی آ گئی تو جبرائیل بھاگے بھاگے یوسف کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ آپ یوسف, آپ زلیخا سے نکاح کر لیں. یوسف, آپ زلیخا سے نکاح کر لیں. تو حکم خدا تھا, نبی وہ نہیں ہوتا جو حکم خدا کو جناب مانے لے کے آئے, لیکن ہمارا نبی وہ ہے, حکم خدا ابھی مصطفیٰ کے دل میں ہوتا ہے, ابھی بات مصطفیٰ کے دل میں ہوتی ہے. لیکن میرا رب جبرائیل کو کہتا ہے, سونے نے ابھی دل میں بات کی ہے, تو زمانے کو بتا دے, سونا جو دل میں کرتا ہے رب اسے حکم بنا کرنا دیتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آستانہ عالیہ دار الفضل شریف. علی زمان, محبت والے لوگوں, اب معاملہ یہ وقت پذیر ہوا کہ زلیخا سے یوسف کا نکاح ہو گیا. اب جب نکاح ہوا نا تو سونی بات یہ ہوئی کہ یوسف اب چاہے کہ جو میرے عشق میں اتنا تڑپی ہے, نبی وہ ہوتا ہے, سخی وہ ہوتا ہے جو جس کے عشق میں تڑپے اس کو کبھی انتظار نہیں کرواتا. ہاں, بشرط یہ کہ رب کا حکم مانے نہ آ جائے. اب یوسف کا یہ تھا کہ داد رسی زلیخا کی جائے, لیکن جب بھی یوسف زلیخا کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا نا, تو زلیخا کہتی تھی ابھی بات اور ہے, آپ ابھی نہ تشریف لائیں, ابھی
تو زلیخا نے اس رب کو پہچاننا شروع کیا ہے. پہلے اس کو تو پہچان لوں, پھر اے نبی خدا تیری بندگی میں آؤں گی. عزیز من, آپ زلیخا کو وہ عشق یاد تھا جو یوسف کے عشق میں زندگی گزاری تھی, اور اس نے کہا جس کے صدقے حسن ملا ہے پہلے اس کو تو دیکھوں وہ کس حسن کا مالک ہے. اب بات آگے بڑھ گئی. عزیز من, جس کے شعور پر چادر یوسف کی آ جائے اس کا شعور یوسف تک نہیں رہتا, خدا تک چلا جاتا ہے. اور جس شعور پر ارے چادر تطہیر مصطفیٰ آ جائے اس کے شعور کا عالم یہ ہے. علی سے کوئی پوچھو اے علی تمہارے علم کا معیار کیا ہے, تو علی یہ کہتا ہے پوچھ تو صحیح کیا پوچھنا چاہتا ہے. تو علی سے عرض کی سونیا انڈے کون دیتا ہے, جانور کون دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے جس کے کان اندر ہو وہ انڈے دیتا ہے, جس کے کان باہر ہو وہ بچے دیتا ہے. علی من علی کے علم کا انتہا یہاں تک پہنچ گئی. کہا سلونی تو مجھ سے پوچھ میں نہ بتاؤں تو میرے پر فرق آتا ہے. باپ کے پاس گئے, یہ علی کے حسن کی بلندیاں ہیں, علی کے معیار کی بلندیاں ہیں جو چادر تطہیر مصطفیٰ نے دی. ہماری آگے زہرا کی, زہرا باپ آپ کیا کرتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں میں بس سجدے کرتی رہتی ہوں, چاہتی ہوں کہ یہ دن رات میں تبدیل ہو جائے, ساری زندگی رات ہی رہے. اور زہرا رات میں اس رب کو سجدہ ہی کرتی ہے. جس دور میں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس دور میں اس حساب سے رب شعور اور ایمان کی دولت عطا کرتا ہے. اب زلیخا کو تو صرف اس وقت اللہ اللہ ہی کر رہی تھی, اس وقت نہ سجدے تھے, نہ علم تھا, نہ معرفت تھی, بس یہ تھا یوسف سونا تھا اور سونے کو دیکھ کے سونے کا کلمہ یاد آ جاتا تھا. عزیز من, اب اصل مرتب باپ اور ماں پر تو ہو گئے, اب بچوں پر بھی تو کوئی اصل مرتب ہونے تھے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک حدیث جو بڑی مشہور ہے وہ آپ لوگوں نے سن رکھی ہے کہ جب پاک حسین پشت مصطفیٰ پر سوار ہوتے تھے, سوار ہوئے تو آپ نے 70 سے 72 کر لی, لیکن علماء نے کبھی کتاب کھولے اور محبت کی چاشنی لیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, سجدے میں ادھر سے حسن آ گئے. حسن آئے تو آپ کی پشت پر سوار ہو گئے. پشت پر سوار ہوئے تو سرکار نے تھوڑا سا سجدہ لمبا کر دیا. سجدہ لمبا کرنے کی وجہ یہ ہوئی کہ سرکار احتیاط کرنا چاہتے تھے جب میں سارا اٹھاؤں میرا حسن نیچے نہ گر جائے. عزیز من, پھر معاملہ یہی پیش ہوا, سرکار نماز میں سجدے لمبے نہ کیے لیکن آرام سے اٹھتے گئے. اب حسین نے دیکھا کہ حسن یہی کر رہا ہے, حسین کا بھی دل کیا. اب آدھی پشت پر حسن سوار ہو گئے, آدھی پر حسین سوار ہو گئے. میزان تو وہی ہوتا ہے نا جو اس کے میزان میں اس پڑھنے سے بھی نہ کوئی گر پائے, اس پڑھنے سے بھی کوئی نہ گر پائے. ارے وہ محمد کیسا جس کے پاس کوئی آرزو لے کے آئے وہ اپنی آرزوؤں سے گر جائے. محمد نے کہا اگر میرے نواسے دونوں پشت پر سوار ہو گئے, حسین کا نانا سجدہ اس اختصار سے کرتا ہے, نہ حسن گر سکے نہ حسین گر سکے. تو عزیز من جب سجدہ کیا نا تو لوگوں کو چین میں گوئیاں ہوئی کہ ربا نماز تو اللہ کی پڑھی جا رہی ہے. سونیا آپ کو یہ عمل کرتے پہلے نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ میرا یہ جو بیٹا ہے نا سید, یہ سید ہے اور یہ امت کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا. اور آپ نے فرمایا الحسن والحسین سیدۃ الشباب الجنہ. میرا مصطفیٰ زمانے کی اس حدیث کا متن صرف لوگ شان کے دائرے میں لے کے آتے ہیں. اصل حدیث کا متن یہ ہے مصطفیٰ سجدے میں آئے, حسن بھی پشت پر آ گئے, حسین بھی پشت پر آ گئے. لوگوں نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا یہ جو میرا بیٹا حسن ہے نا یہ امت میں صلح کروائے گا, یہ سید ہے. اور پھر فرمایا الحسن والحسین سیدۃ الشباب الجنہ. یعنی مصطفیٰ کہتے تھے
بادشاہ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں عربوں میں ایک رواج، آخری بس گفتگو سمیٹنے کی کوشش میں ہوں۔ مکہ اور مدینہ میں رواج ہوا کرتا تھا کہ بیٹے کی پرورش کی خاطر کسی گاؤں میں بھیجا جاتا تھا تاکہ ماں اس دائی اچھی تربیت کرے۔ سرکار نے اپنے بیٹے ابراہیم کو بھی تربیت کے لیے بنو سعد کے ایک قبیلے میں بھیج دیا۔ اب جس گھر میں اب شہنشاہوں کا بیٹا ہو تو وہ ایسے گھر میں نہیں رہ سکتا جس گھر میں تنگیاں ہوں، جس گھر میں کمیاں ہوں۔ علی رمن مورخین لکھتے ہیں حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گھر میں جناب رکھا گیا جہاں وہ پرورش پا رہے تھے، لیکن عزیز من معاملہ یہ ہوا، وہ گھر چھوٹا تھا، جب کوئی چیز پکانے لگتے تھے نا تو اس کا دھواں پورے گھر میں شامل ہو جاتا تھا۔ حضرت جناب ابن سعد فرماتے ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جایا کرتا تھا تو آپ اپنے بیٹے کو اٹھایا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اس دھوئے کی وجہ سے آنسو آ جایا کرتے تھے، لیکن آپ رسول اللہ یہ نہیں کرتے تھے کہ ابراہیم کو چھوڑ کے باہر آ جاتے۔ آپ کہتے تھے اے بیوی تو چھوڑ، تو ابراہیم کو سنبھال، میں اس چولہے کو جلا کے اس کے لیے دودھ گرم کر دیتا ہوں۔ یعنی اپنے شہزادے سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اس کے گھر جا کے، اس کی دائی کے گھر جا کے سرکار چولہے جلایا کرتے تھے۔ ارے جس کی انگوش سے چاند کو ٹکڑے ہو جائے وہ اپنے بیٹے کی محبت میں اس کی دائی کے گھر چولہے جلایا کرتا تھا۔ اب معاملہ نواسوں کا آ گیا، اب بات تو تربیت کی تھی، بات تو اقتدار کی تھی، بات تو کردار کی تھی۔ اب حسین کو نہیں کسی عربی کے گھر بھیجا گیا، اب حسین کو اصل کو کسی گاؤں میں نہیں بھیجا گیا، یعنی مصطفیٰ بتانا چاہتے تھے اگر کوئی تربیت زمانے میں کرنا چاہتا ہے اس کو زہرا کہتے ہیں، جو چکی چلائے تو قرآن پڑھے۔ اب بات کو اختصار کے ساتھ عرض کروں، مصطفیٰ محبت ابراہیم میں اتنے سرشار تھے، آپ کو وہاں کی گرمیاں تنگ نہ لائیں، آپ کو وہاں کی سختیاں تنگ نہ لائیں، آپ اپنے بیٹے کو بوسے دیا کرتے تھے۔ لیکن عرض یہ ہوئی، آپ جبرائیل آ گیا، ابراہیم دائیں ران پر سوار ہیں، حسین بائیں ران پر سوار ہیں۔ اب جناب جبرائیل نے عرض کی سونیا رب چاہتا ہے یہ دونوں ہوئے تو معاملات اور ہو جائیں گے، رب چاہتا ہے ان میں سے ایک کو اپنی بارگاہ میں لے جائے۔ میرے باپ مصطفیٰ نے کہا سونیا یہ حسین گیا، میری زہرا رہے گی، میری زہرا رہے گی تو مجھے تکلیف ہوگی۔ اے جبرائیل تو رب کو کہہ میں حسین کی خاطر ایک ابراہیم کیا کئی ابراہیم اس کی بارگاہ میں قربان کر دوں گا۔ جان لو جو چادر یوسف کے نیچے آئے رب اس کو حسن عطا کرتا ہے، جو بحران یوسف اپنی آنکھوں سے لگائے رب اسے گہرائیاں عطا کرتا ہے، جو چادر تکبیر مصطفیٰ کے سائے پر آ جائے رب اس کے گھر کو یہ عزتیں دیتی ہے۔ ادھر میرے کا لوگ ہو ادھر قرآن حسین زمانے میں پڑھتا سنا۔ علی رمن ہر کسی کی طہارت کی اپنی شان ہے، لیکن محمد کی رضا کی تو اپنی شان ہے۔ ادھر حسن قرآن پڑھے تو زمانے والے مسکرا اٹھے کہ سونے کا لاڈلا قرآن پڑھ رہا ہے، اور ادھر حسین پڑھے تو لوگ کہ دھڑ کدھر ہے۔ انہوں نے کہا دھڑ کو چھوڑو، جس کے سر پر زہرا کی چادر ہو، مصطفیٰ کی رضا ہو، اس کے سر اس کی زبان کبھی خاموش نہیں ہوتی۔ زمانے والے دیکھتے ہیں زہرا و علی کی تربیت یہ ہے کہ جسم کٹ بھی جائے پھر بھی کلمہ حق صدا بلند رہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے واہ